ایک زمانہ تھا جب نورپور نام کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ یہ قصبہ ظاہری طور پر تو عام تھا، مگر یہاں رہنے والے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی ایک خاص روشنی ہوا کرتی تھی۔ اسی قصبے میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ یوسف غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد کا انتقال اس کی کم عمری میں ہو گیا تھا اور اس کی ماں اماں زینب میں ہی اسے پالا پوسا۔ اماں زینب ایک نہایت صابر اور اللہ پر توکل کرنے والی عورت تھیں۔ ان کے لبوں پر ہر وقت ایک ہی جملہ رہتا تھا: بیٹا، جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ یوسف بچپن ہی سے بہت حساس دل رکھتا تھا۔ وہ مسجد میں اذان کی آواز سنتے ہی سب کام چھوڑ کر دوڑ پڑتا۔ محلے کے بچے کھیل کود میں لگے رہتے، مگر یوسف کو مسجد کی ٹھنڈی فرش اور قرآن کی تلاوت میں عجیب سکون ملتا تھا۔ مولوی صاحب اکثر کہا کرتے، یہ لڑکا بڑا ہو کر ضرور اللہ کا نیک بندہ بنے گا۔ لیکن زندگی صرف سکون کا نام نہیں، آزمائشیں بھی اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ یوسف جوان ہوا تو گھر کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ گئی۔ اس نے قصبے کے بازار میں ایک دکان پر کام شروع کیا۔ دکاندار بہت مالدار مگر دل کا سخت تھا۔ وہ اکثر ملازمین کو دھوکہ دینے کا کہتا۔ ایک دن اس نے یوسف سے کہا، آج تول میں تھوڑا کم دینا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ یوسف کا دل کانپ گیا۔ اسے قرآن کی آیت یاد آ گئی، ویل للمطففین۔ یوسف نے نرمی سے جواب دیا، مالک، میں دھوکہ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ مالک غصے میں آ گیا، اگر کام کرنا ہے تو میرے طریقے سے کرو، ورنہ یہاں سے چلے جاؤ۔ یوسف خاموشی سے گھر لوٹ آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل مطمئن تھا۔ کئی دن گزر گئے، کوئی کام نہ ملا۔ گھر میں فاقے ہونے لگے۔ اماں زینب بیمار پڑ گئیں۔ یوسف راتوں کو جاگ کر دعا کرتا، یا اللہ، میرے لیے حلال رزق کا راستہ کھول دے۔ ایک رات فجر سے پہلے اس نے خواب دیکھا، ایک نورانی راستہ ہے اور آواز آ رہی ہے، صبر کرو، میرا وعدہ سچا ہے۔ یوسف کی آنکھ کھل گئی، دل میں عجیب سکون تھا۔ اگلے دن ایک اجنبی شخص قصبے میں آیا۔ وہ ایک نیک تاجر تھا جو ایماندار نوجوان کی تلاش میں تھا۔ کسی نے یوسف کا نام لیا۔ جب وہ تاجر یوسف سے ملا تو اس کی سچائی اور عاجزی سے متاثر ہو گیا۔ اس نے یوسف کو اپنی دکان کا ذمہ دار بنا دیا۔ وقت گزرتا گیا۔ یوسف نے کبھی جھوٹ نہ بولا، کبھی دھوکے نہ دیا۔ لوگ دور دور سے اس کی دکان پر آنے لگے۔ ایک دن اماں زینب نے یوسف سے کہا، بیٹا، میری دولت تو بس میری دعائیں ہیں، اللہ تجھے کبھی رسوا نہ کرے۔ یوسف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ماں کے ہاتھ چوم لیے۔ کچھ عرصے بعد یوسف بہت کامیاب ہو گیا۔ اب ایک بڑا تاجر اسے حرام کاروبار کی پیشکش لے کر آیا جس میں بہت دولت تھی۔ دل میں وسوسہ آیا، صرف ایک بار، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ مگر فوراً اسے اللہ کا خوف یاد آیا۔ اس نے انکار کر دیا۔ وہ تاجر ہنسا، تم پاگل ہو، یہ موقع ہر کسی کو نہیں ملتا۔ یوسف نے جواب دیا، مجھے وہ دولت نہیں چاہیے جو اللہ کو ناراض کرے۔ اسی سال قصبے میں قحط آ گیا۔ کاروبار متاثر ہوا۔ یوسف کی دولت کم ہونے لگی، مگر اس نے صدقہ دینا نہ چھوڑا۔ لوگ کہتے، ایسے وقت میں صدقہ؟ یوسف کہتا، میرا رب دینے والا ہے، لینے والا نہیں۔ ایک رات شدید بارش ہوئی، قحط ختم ہو گیا، تجارت دوبارہ چل پڑی۔ یوسف کا کاروبار پہلے سے زیادہ بڑھ گیا۔ لوگ حیران تھے، یہ سب کیسے ہوا؟ یوسف مسکرا کر کہتا، یہ اللہ پر یقین کا نتیجہ ہے۔ ایک دن یوسف نے قصبے کے بچوں کے لیے مدرسہ بنوایا۔ وہاں وہ خود بیٹھ کر کہانیاں سناتا اور کہتا، بیٹو، دولت اصل کامیابی نہیں، اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ یوسف بوڑھا ہوا تو اس کے چہرے پر نور تھا۔ لوگ اسے یوسف امین کہنے۔ اس کا وقت آیا تو اس کی زبان پر آخری الفاظ تھے، یا اللہ، تو راضی ہے تو سب کچھ ہے۔